کون بڑا ہے، کرونا وائرس یا ایمان و یقین؟ اس کرونا وائرس نے دنیا میں سب لوگوں کو گھروں کا قیدی بننے پر مجبور کر رکھا ہے۔ مسئلہ کرونا وائرس کا ہو یا اکانومی انگڑائیاں لے رہی ہو اور لوگ معاشی بحران کے جال میں پھنسے ہوئے ہوں، یا زلزلوں کے جھٹکوں نے دنیا میں بربادی مچائی ہوئی ہو۔ مسئلوں کا وجود اس دنیا کے وجود کے ساتھ ہی پیدا ہوا تھا۔ In fact, problems are our part of life. مگر مسئلے جیسے بھی ہوں، کچھ لوگ آگے بڑھنے کا راستہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، اور دنیا ان لوگوں کو کریٹیو تھنکر کا نام دیتی ہے۔ علی احسان at aliehsan.com. مسئلہ کوئی بھی ہو، صرف دو عنصر کے وجود سے حل ممکن ہے، اور وہ ہے ایمان و یقین۔ اس ایمان و یقین کی بنیاد پر ہی ہم اپنے پیاروں کو قبروں میں آنسو کے ساتھ لاسٹ ٹائم گڈ بائے بول کر چھوڑ آتے ہیں۔ اس ایمان و یقین کی بنیاد پر ہی پہاڑوں کو توڑ کر اور پلوں کو تعمیر کر کے خلقت کائنات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس ایمان و یقین کی بنیاد پر ہی ہم ایک روڈ پر بروکن لائن یا سالڈ یلو اور وائٹ لائنوں کے بیچوں بیچ جان کی بازی لگا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں، اور ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ٹریفک کے حادثوں میں اپنی جان گنوا دیتے ہیں۔ اگر آپ گوگل پر سرچ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 1.35 ملین پیپل ڈائی آن روڈ ایکسیڈنٹ۔ 1.35 ملین، 1 ملین 10 لاکھ کے برابر ہوتا ہے۔ 1.35 ملین ان اے ایئر، مطلب روزانہ تقریباً 3561 لوگ ٹریفک حادثوں میں مرتے ہیں، ٹیسٹنگ کے دوران، یا نیند کے آ جانے کے سبب، یا پھر شراب کے نشے میں دھن۔ ہم کو بالکل یہ پتہ نہیں ہے کہ آنے والی اپوزٹ ٹریفک میں جو ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے وہ کون سے سیفٹی پروٹوکولز کو مد نظر رکھا ہوا ہے۔ ہم جتنا بھی احتیاط سے کام لیں، مگر اپوزٹ سائڈس پر ڈرائیور پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اتنے لوگوں کے مرنے کے باوجود ہم پھر بھی بائی روڈ سفر کرنا نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ ایمان و یقین کی بنیاد پر۔ If you find any value in this recording, share with others and activate the law of universe in your side. aliehsan.com. اب اس نازک دور میں اسی ایمان و یقین کو مضبوط کرنا ہے۔ اب کیا پروگرام ہے، کیا ارادہ ہے؟ Do you want to become a part of problem or part of solution؟ صرف چند سیفٹی پروٹوکولز کے ذریعے آپ اپنے آپ کو اور دوسروں کو بچا سکتے ہیں۔ نئے ٹرمز اور رولز کے ذریعے آپ اپنی سوسائٹی میں اہم کردار ادا کرنا ضروری نہیں بلکہ آپ پر فرض بھی ہے۔ کچھ نئے سیفٹی رولز کو اپنانے کی ضرورت ہے، ان کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہسٹری میں کون سی قومیں، ملک اور جانور زندہ رہے تھے؟ طاقتور یا لمبے چوڑے یا جنگجو؟ نہیں، جو اڈاپٹیو تھے۔ اس کرونا وائرس کی وجہ سے اکنامکلی سٹریس بڑھ رہی ہے۔ جب کوئی اپرچونٹی کا دروازہ بند ہوتا ہے تو حالات اور ٹائم دوسری اپرچونٹیز لاتے ہیں۔ اسٹارٹ آن لائن بزنس۔ اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے تو کون سا فون ہے؟ ڈم فون۔ اور اسمارٹ فون کیوں اڈاپٹ کیا ہوا ہے آپ نے؟ کیونکہ اسمارٹ فون نے ویلیو کریٹ کر دی ہے آپ کی لائف کے اندر۔ ویلیو کا مطلب ہے کہ کوئی بھی
सर्विस या प्रोडक्ट में 3 खूबियां हों, चीपर, इफेक्टिव और फास्टर। इस बुनियाद पर आपने स्मार्टफोन को अडॉप्ट किया हुआ है। स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस। इस इंटरनेट की अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। इससे पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आपको इस्तेमाल करके आपका कीमती टाइम निचोड़ें, आप इनको सही मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस। Book an appointment with Ali Ehsan and his team over the phone or through Skype right now. मजीद तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट aliehsan.com विजिट करें। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। Coming up next. एक दफ़ा एशिया में एक मशहूर बादशाह था जो अपनी जहानत, बहादुरी और सखावत की बना पर बहुत मशहूर था। उस बादशाह ने अपनी राय में मौजूद सब इंटेलिजेंट और विजडम से भरे हुए लोगों को इकट्ठा किया और कहा, कामयाबी के अरूज पर मेरी रियाया के आम लोग कैसे पहुंच सकते हैं और कामयाबी को शॉर्ट टाइम में कैसे हासिल किया जा सकता है। वो सब अक्लमंद लोग 6 महीने की दिनों रात काविशों के बावजूद कामयाबी हासिल करने की डेफिनेशन को 8 किताबों की सूरत में लिख कर लाए। बादशाह बोला, 8 किताबें? ये बहुत ज़्यादा है। मेरी रियाया के कुछ लोग किताबें पढ़ने से भागते हैं। जाओ और दोबारा कामयाब होने की फार्मूले को आसान और थोड़े अल्फाजों में लिख कर लाओ। 4 महीनों की अनथक मेहनत के बाद वो सब अक्लमंद लोग कामयाब होने के फार्मूले को एक किताब की सूरत में लाए और बादशाह के सामने खुशी के साथ पेश किया। बादशाह एक किताब को देखकर बोला, इस किताब में बहुत ज़्यादा सहफ़ात हैं। कामयाब होने के फार्मूले को थोड़े अल्फाजों में लिख कर लाओ। वो अक्लमंद लोगों का झुरमुट आपस में सलाह मशवरा करने के बाद 2 महीने की दिनों रात और एड़ियाँ रगड़ने के बाद बादशाह के सामने दोबारा हाज़िर हुए और बोले, हम ज़िंदगी में कामयाब होने और ज़िंदगी में सब कुछ हासिल करने के फार्मूले को एक सेंटेंस, एक लाइन में लिख कर लाए। विद क्यूरियोसिटी और मुस्कुराते हुए बादशाह सलामत बोला, उस एक सेंटेंस और उस एक लाइन को सबके सामने बाआवाज़ बुलंद पढ़ा जाए। और उन अक्लमंद अफराद में से एक दाना शख्स बोला और कहा,